ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہے وہ احتیاط کے طور پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان کے لیے خلود فی الجہنم اس کا جو ہے وہ بیان کرنا درست نہیں ہے، اور اس سے بات چلی جاتی ہے معتزلہ کے عقیدے کی طرف کہ وہ بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا مسلمان وہ کافر ہو جاتا ہے اور خلود فی الجہنم میں اس کا معاملہ ہوگا۔ لیکن قرآن پاک میں یہ دو مقامات، ایک قتل ناحق کے بارے میں اور ایک سود کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ جو بھی قتل ناحق کرتا ہے اس کے بارے میں بھی سورہ نساء کی آیت 93 میں ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح سے سود خور کے بارے میں بھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہاں اگر زندگی میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جہنم سے اسی کو نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ حدیث میں یہ بشارت موجود ہے، لیکن حدیث میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ جو شخص برائی کے خلاف دل میں بھی نفرت نہیں رکھتا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تو جس شخص نے توبہ نہیں کی اور وہ سود کھاتا رہا تو کیا اس کے دل میں سود کے خلاف کوئی جو ہے وہ دل میں بھی کوئی نفرت ہے؟ اسی طریقے پر جس شخص نے خام خواہی کسی مسلمان کی جان لے لی تو کہاں اس کے دل میں کوئی ایمان ہے اور اس برائی کے خلاف کوئی نفرت ہے؟ تو مسلمان کو بھی خطرہ ہے، قانونی طور پر مومن ہوگا، حقیقی طور پر یہ مومن نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو اور ان کے خلاف اس کے دل میں بھی کوئی نفرت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو۔ یہ مضمون سورہ روم میں بھی آیا کہ سود کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں، پھر معاشرے میں طبقاتی کشمکش، پھر بے روزگاری، پھر مہنگائی، پھر پروڈکشن میں کمی، کئی خباثتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شیخ محمود احمد صاحب کی کتاب سود کی متبادل اساس، اس کا صفحہ نمبر 50 ہے کہ جس میں انہوں نے وہاں سے بیان کرنا شروع کیا ہے کہ یہ سود کی کیا کیا خباثتیں ہیں جو کہ معاشرے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو گویا اس آیت کی تشریح، اس آیت کے حصے کی تشریح بڑی عمدہ آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کسی بھی ناشکرے کو اور گناہ گار کو۔ گناہ گار تو آپ سمجھ گئے کہ وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے سود خوری کر کے، اور یہ پیسے کی ناشکری ہے۔ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پیسے کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے تو آدمی اپنے لیے جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجات جو ہے وہ آخرت میں بنا سکتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ 1 روپیہ بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کا اجر دے گا۔ لیکن یہ پیسے کی ناقدری ہے، پیسے کی ناشکری ہے کہ آدمی اس پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے اور بظاہر کو تھوڑا سا اس کو دنیا میں فائدہ نظر آئے، حالانکہ اس میں بھی برکت اور سکون نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کفران نعمت کرنے والے کو، کفار کو اور گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر اسی صورت میں، یہ تو آیت نمبر 275 276 تھی، آیت نمبر 278 279 میں پھر سخت ترین بات آ گئی سود کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے، مانتے ہو اللہ کو، مانتے ہو آخرت کو، مانتے ہو قرآن کو، مانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب کسی قسم کی کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو سود کو جو بھی سود میں سے باقی بچا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے سودی معاملات کو جاری رکھا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کان کھول کر سن لو، فَأَذَنُوا، کان کھول کے سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ تو جن لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو، وہ لاکھ تدبیریں کر لیں کہ ہم اس طریقے پر اس جو ہے وہ سودی قرضوں سے نجات حاصل کر لیں گے اور ہماری معیشت درست ہو جائے گی، کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑے بڑے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے جو بھی افسران ہیں وہ پاکستان میں آ کر اور وزارتیں بھی جو ہے وہ اس کے منصب بھی سنبھالے رہے اور اس کے بعد بہت تدبیریں بھی کرتے رہے، ساری تدبیریں الٹی ہوتی ہوں گی جب تک کہ اس لعنت سے جان نہیں چھڑائیں گے
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس لعنت کے حوالے سے اعلان جنگ ہو تو ہماری اپنی عقل کی تدبیریں ہیں، ہمیں کبھی بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون، ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے، تاکہ تم پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے مختصر سے وقت میں حرمت سود آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ بیان کر دیا۔ ظاہری بات اتنا وقت نہیں ہے کہ ان آیات کی مزید کوئی تفصیل کی جائے۔ اب آئیے حرمت سود کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ۔ پہلی حدیث یہ مسلم شریف کی ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ ایک مسلمان کو ہلا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، اور یہ لعنت یہ رحمت کی ضد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین، نو انسانی سے محبت کرنے والے، لیکن ان کا معاملہ بیان ہو رہا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اس شخص پر آکل الربا، اس شخص پر لعنت فرمائی جو کہ سود کا کھانے والا ہے، وموکلہ، اور وہ جو کہ سود کا کھلانے والا ہے۔ اور اس وقت سود کے کھلانے کے معاملے میں تو ہم سب خواہی نہ خواہی شریک ہیں۔ جو بھی آپ جو ہے وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں اس میں ایک سود کی رقم شامل ہوتی ہے، ٹیکس کی شکل میں جو کہ آپ دیتے ہیں اور گویا سود کھلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو گندم چاہے وہ امپورٹ ہو، اور چاہے وہ گندم اس کا بیج امپورٹ ہو، اور چاہے وہ گندم جو ہے وہ سودی قرضے لے کر جو ہے وہ کسانوں نے اس کو اگایا ہو، ان سب کے اندر سود شامل ہے۔ یعنی اس وقت ایک اور حدیث ہم پڑھیں گے آخر میں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس وقت کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ سود کی لعنت سے پاک ہے۔ تو جہاں تک سود کے کھلانے کا معاملہ ہے اس میں تو خواہی نہ خواہی ہم سب کے سب شریک ہیں۔ آپ جو بھی چیز جا کے مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو اس میں ایک سود کی رقم بھی شامل ہوتی ہے اس کی قیمت میں جو کہ آپ ادا کرتے ہیں۔ تو لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور سودی معاملات کو لکھنے والے پر۔ یہ جو بینک کی نوکری کو حرام قرار دیتے ہیں، اور تمام علماء اس پر متفق ہے، وہ اس لیے حرام قرار دیتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ بینک کا جو میجر سارے کا سارا معاملہ ہے وہ اکثر و بیشتر وہ تو سودی کھاتوں کا حساب کتاب رکھنے کا ہے۔ تو جو بھی سودی دستاویزات تیار کرتا ہے، سودی معاملات کو لکھتا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ وشاہدی، اور وہ جو کہ ان سودی معاملات کے اوپر گواہی دینے والے ہیں وہ بھی شریک ہیں اس جرم میں، اور ان کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ وقالا، اور آپ نے فرمایا ہم سواؤن، یہ سب کے سب برابر ہے۔ یعنی سود کے جرم میں صرف وہی اسی پر الزام نہیں ہے کہ جس نے سود کھایا، بلکہ جس نے کھلایا، جس نے اس کو لکھا، جس نے اس پر گواہی دی، یہ سب کے سب اس پہ شریک ہیں۔ اب اس وقت ہم اپنے گریبانوں میں جائزہ لیں، گریبانوں میں جھانک کے اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس حوالے سے، ایک تو میں نے کہا خواہی نہ خواہی، اب وہ مجبوری یہاں پہ ایک ظالمانہ نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، تو لہٰذا سود کھلانے کا جرم تو ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن براہ راست ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ کتنے بہنوں اور بھائیوں نے سودی قرضے لے کر کاروبار کر رکھے ہیں، کتنے بہنوں اور بھائیوں نے سودی قرضہ لے کر مکان بنا رکھے ہیں، کتنے بہنوں بھائیوں نے بینک کے اندر سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ جو پی ایل ایس کا معاملہ شروع کیا گیا تھا، اس پر بھی جو ہے وہ اتفاق ہے کہ یہ بھی سراسر سود ہے، اور صرف نام تبدیل کیا گیا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کرنگی کے جو محتمم ہیں، وہ بھی جس وقت یہ غیر سودی معیشت کے لیے کام ہو رہا تھا الحق کے زمانے میں، تو وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے۔ ایک جمعہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی مبارک ہو، اور اگلے ہفتے سے غیر سودی اور نفع و نقصان کی شراکت کا نظام شروع ہو رہا ہے بینکوں میں، آپ سب اپنے کھاتے جو ہے وہ اس میں کھول لیجیے۔ اگلے جمعے انہوں نے پھر اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، جو سفارشات ہم نے دی تھی ان پر عمل نہیں کیا گیا، اور پی ایل ایس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، لہذا قطعاً جو ہے وہ اس مد میں بھی کوئی اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس وقت کہیں خدا نہ خواستہ اگر جان بوجھ کر ہم بھی کسی نہ کسی صورت میں ملوث ہے اس معاملے میں، تو یہ اللہ کے رسول کی وعید ہے جو کہ ہمارے سامنے اس حدیث کی صورت میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے سود کھانے والے، سود کھلانے والے
سود کے معاملات کو لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے کے لیے۔